اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں یہ بیان کر رہا تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد کے خطبے کے بعد عبداللہ ابن عفیف ازدی نے جس شجاعت اور دلیری کا مظاہرہ کیا تو نتیجے میں لعین نے عبید اللہ نے قتل کا حکم دیا۔ تفصیلات ہیں، اختصار کے ساتھ میں آگے بڑھوں گا۔ خاص ایک گروہ کو بھیجا کہ جو ہے عبداللہ ابن عفیف ازدی کو حاضر کیا جائے۔ یہاں پر جب گھر کو گھیرے میں ڈالا ہے، جب اندازہ ہوا کہ دشمن گھر کے دروازے پر ہے، جن خواتین کی مثال کربلا کی تاریخ میں جن کی ہم مثال کے طور پر ہم پیش کر سکتے ہیں، یہ خاتون جو عبداللہ ابن عفیف ازدی کی بیٹی ہے، بڑا کردار ہے خواتین کا، چونکہ وہ موضوع نہیں ہے واللہ میں تفصیل سے میں بیان کرتا۔ یہ ان کی بیٹی گھر میں موجود تھی، اور چونکہ آنکھوں سے معذور ہے عبداللہ ابن عفیف ازدی، مگر بیٹی کو جب اندازہ ہوا کہ دشمن دروازے پر ہے تو فوراً فصاحت ابنتہ یا ابتی اتاک القوم، لوگ باہر پہنچے ہیں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے، آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ تو فرمایا عبداللہ ابن عفیف ازدی نے، لا علیک یا بنیہ، پرواہ نہ کریں آپ، مجھے تلوار دیجئے۔ فناولتہ السیف فجعل یذب عن نفسہ، یہ معذور، آنکھوں سے معذور صحابی اور جلیل القدر محب اہل البیت دفاع کرنے کے لیے میدان میں وارد ہو گیا۔ انا ابن ذی الفضل عفیف الطاہر عفیف شیخی وانا ابن عامر کم دارع من جمعکم وحاصر وبطل جدلتہ مغاور، رجز پڑھتے ہوئے ہر طرف سے حملہ کر رہا ہے، اور جس طرف سے اندازہ ہوتا ہے کہ دشمن حملہ کر رہا ہے اسی طرف جو ہے تلوار لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ اور بیٹی جو ان کی موجود تھی گھر میں مسلسل رہنمائی کر رہی تھی، لیتنی کنت رجلا فاقاتل بین یدیک ہؤلاء الفجر قاتل العطرۃ البررہ، اے کاش اگر میں مرد ہوتی تو میں بابا آپ کے ساتھ مل کر آپ سے دفاع کرتی اور ان کے ساتھ میں لڑتی۔ ہؤلاء الفجر، یہ فاجر لوگ، قاتل العطرۃ البررہ، نیک اور طاہر اولاد نبی کو قتل کرنے والے قاتلوں کے ساتھ میں بھی آپ کے ساتھ مل کر لڑتی۔ اور یہ بغیرت اور بے ضمیر لوگ ہر طرف سے حملہ کر رہے تھے، اور یہ عبداللہ ابن عفیف ازدی کی بیٹی مسلسل رہنمائی کر رہی تھی، بابا اس جانب سے آپ پر حملہ آور ہے، دشمن اس جانب سے آپ پر حملہ آور ہے۔ جس طرف وہ رہنمائی کرتی تھی عبداللہ ابن عفیف ازدی آنکھوں سے معذور یہ محب اہل البیت دفاع کر رہا تھا، اور یہ بھی پڑھ رہا تھا ساتھ، واللہ لو یکشف لی عن بصری ضاق علیکم موردی ومصدری، اے کاش اگر میری بصارت ہوتی اور دیکھنے پر میری قدرت ہوتی تو تم لوگوں میں یہ جرأت اور یہ ہمت نہیں ہوتی کہ میرے قریب آتے، مگر وما زالوا به حتی اخذوا، لیکن ایک معذور انسان اور ایک تنہا انسان کب تک یہ ان کے ساتھ جنگ کرتا رہتا، لیکن آخرکار ان کو گرفتار کیا گیا اور عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے ان کو پیش کیا گیا۔ یہاں پر جو دلیری دکھائی ہے، جو شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے، فلما ادخل علی عبید اللہ قال له، عبید اللہ نے پھر وہی جملے دہرائے کہ الحمدللہ الذی اخزاک، حمد اس اللہ کے لیے جس نے تمہیں ذلیل کیا۔ تو فقال ابن عفیف نے پھر جرأت میں جواب دیا، یا عدو اللہ بماذا اخزانی، اے دشمن خدا کس طریقے سے خدا نے مجھے ذلیل کیا، کیسے مجھے خدا نے ذلیل کیا۔ پھر وہی رجز دہرا رہا تھا کہ کاش اگر میری بصارت بحال ہوتی تو ان میں جرأت نہیں ہوتی کہ میرے قریب آتے۔ تو پھر عبید اللہ ابن زیاد نے یہی پوچھا، ما تقول فی عثمان، عثمان کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد کو جو جواب دیا، یبن سمیہ، اے مجہول النسب، زناکار خاتون اور ابن مرجانہ، تمہارا کیا تعلق ہے اس قضیے کے ساتھ؟ ما انت و عثمان، اچھا تھا یا برا تھا، اچھا کیا یا برا کیا، اس نے اصلاح کیا، فساد پھیلایا، تمہارا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ ولیکن سلنی عنک وعن ابیک وعن یزید و ابیہ،
پوچھنا ہے تو سوال کرو اپنے بارے میں، باپ کے بارے میں، ماں کے بارے میں، یزید کے بارے میں اور اس کے باپ کے بارے میں، ان کے نسب بیان کروں گا، حلال زادہ ہیں، حرام زادہ ہیں، ان کے بارے میں سوال کرو۔ لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے جب اصرار کیا اور کہا کہ جو میں سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دو، اور تمہارا قتل تو یقینی ہے، تو یہاں پر عبداللہ ابن عفیف ازدی نے کہا الحمدللہ رب العالمین کنت اسأل اللہ ان یرزقنی الشہادہ قبل ان تلدک امک مرجانہ۔ اے عبید اللہ ابن زیاد، تم کیا سمجھتے ہو؟ میں یہی دعا کرتا رہا زندگی بھر، لیکن جب میری آنکھیں ضائع ہوئی جنگ میں تو میں مایوس ہوا۔ آیست من الشہادہ، تیری ولادت سے پہلے اور تیری پیدائش سے پہلے میری یہ خواہش تھی اور دعا کرتا رہتا تھا اللہ سے کہ پروردگار مجھے مقام شہادت عطا کرے، مگر میری آنکھ جب جنگ صفین میں، جنگ جمل میں جب میں معذور ہو گیا آنکھوں سے، تو تب میں مایوس ہو گیا کہ اب میری حالت ایسی نہیں ہے کہ جنگ میں شریک ہو جاؤں، مگر الحمدللہ اما الآن فالحمدللہ الذی رزقنی بعد الیأس منہا، شہادت سے مایوسی کے بعد اللہ کا میں حمد بجا لاتا ہوں اللہ کی کہ اس نے مجھے شہادت نصیب کی۔ وعرفنی الاستجابہ منہ لی فی قدیم دعائی، جو قدیم سے میری دعا تھی، تمنا تھی شہادت کی، وہ دعا قبول ہو گئی۔ تو جب یہ جواب اس انداز میں جب دیا عبداللہ ابن عفیف ازدی نے، تو عبید اللہ نے قتل کا حکم دیا۔ کچھ تفصیلات ہیں عبداللہ ابن عفیف کے ساتھ۔ ایک اور محب اہل البیت اور اسی خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک بندہ تھا، اس کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، چونکہ اس نے بھی حصہ لیا تھا عبداللہ ابن عفیف ازدی کے دفاع میں۔ پورا خاندان درمیان میں آ گیا تھا اور بڑا ان کا مقام تھا، مگر چونکہ اس کے قتل کی جرأت نہیں کہ اس نے، چونکہ اگر اس کو بھی قتل کرتے تو یقیناً یہ پورا خاندان ازدی میدان میں اگر وارد ہوتا اس زمانے میں تو عبید اللہ کے لیے خود خطرہ تھا۔ مگر اگرچہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جندب نام ہے اس کا، جس نے عبداللہ ابن عفیف ازدی کے ساتھ مل کر دفاع کرتے ہوئے جنگ لڑی تھی لشکر عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ، مگر ان کو قتل نہیں کیا۔ وجہ اگرچہ ظاہراً یہ ہے کہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے، بزرگ ہے، فلان ہے، یہ بہانے، مگر حقیقت میں جو قتل نہیں کیا ہے وہی خوف تھا۔ اس کے دل میں کوئی رحم نہیں تھا عبید اللہ ابن زیاد کے دل میں، مگر خوف تھا کہ یہ بنی ازد جو اولاد ازد ہے، جو قبیلہ ہے جس کا بڑا مقام ہے، اگر یہ مخالفت پر اگر اتر آئے تو ممکن ہے حکومت کے لیے خطرہ ہو، اسی بنا پر ان کو آزاد کیا۔ مگر چونکہ عبداللہ ابن عفیف ازدی نے جو جرأت دکھائی اور شجاعت کا مظاہرہ کیا، وہ برداشت نہیں کر سکا اور ان کو شہید کیا۔ یہاں سے آگے جس نقطے کی طرف میں نے اشارہ کرنا ہے وہ یہ کہ مسجد اعظم میں، مسجد کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد نے جو خطبہ دیا، جس کے نتیجے میں عبداللہ ابن عفیف ازدی یا عبداللہ ابن عفیف جیسے افراد نے جرأت کا مظاہرہ کیا اور شجاعت اور دلیری کے ساتھ جواب دیا۔ ان میں سے خوارزمی کی روایت کے مطابق فقام الیہ سید من سادات الکوفہ، اندازہ لگائیں خوارزمی کی عبارتیں ہیں یہ کہ سادات کوفہ، رؤساء کوفہ، بزرگان کوفہ میں سے ایک سید، ایک بزرگ وہاں پر کھڑا ہوا، وہو المختار ابن ابی عبید الثقفی، جناب مختار، جس کا مختار نام ہے، اور جرأت کے ساتھ مختار نے بھی جواب دیا کذب یا عدو اللہ وعدو رسولہ، الحمدللہ الذی اعز الحسین وجیشہ بالجن والمغفرہ وَأَذَلَّكَ وَأَذَلَّ یزید وَجَيْشَهُ بِالنَّارِ۔ جن افراد نے جرأت اور شجاعت اور دلیری کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے بات کی ہے، ان میں سے سید من سادات الکوفہ، یہ خوارزمی کی عبارتیں ہیں، بزرگان کوفہ میں سے ایک بزرگ شخصیت مختار ثقفی ہے۔ جواب دیا اے عبید اللہ ابن زیاد، جھوٹ بولتے ہو منبر مسلمین پر بیٹھ کر، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے حسین کو عزت دی اور لشکر حسین کو عزت سے نوازا اور جنت اور مغفرت کا وعدہ کیا۔
اور تمہیں ذلیل کیا، حقیقت میں تم رسوا ہو گئے ہو اور جہنم اور نار جہنم کے مستحق قرار پائے ہو۔ اس روایت کے مطابق یہاں پر عبید اللہ ابن زیاد نے عصا کے ذریعے سے، چھڑی کے ذریعے سے ان کے چہرے پر مارا، نتیجے میں خون جاری ہوا چہرے سے، اور جو اطراف میں موجود تھے سپاہی ان کو حکم کیا کہ ان کو جیل میں بند کر دیا جائے۔ تو تفصیلات زیادہ ہیں جناب مختار کے بارے میں، مگر اس پر میں اکتفا کروں گا۔ قتل کی جرأت اس میں پیدا نہیں ہوئی، عبید اللہ ابن زیاد نے قتل کا حکم نہیں دیا مگر زندان میں بند کرنے کا حکم دیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، عبید اللہ ابن زیاد نے خوف کا احساس کیا، فَحَبَسَ الْمُخْتَارَ وَلَمْ يَتَجَرَّأْ عَلَىٰ قَتْلِهِ، زندان میں بند کر دیا مگر قتل کی جرأت نہیں کی۔ اب یہاں زندان سے بعد میں کیسے رہا ہو گئے اور کتنے مرتبہ جو ہے اس کو زندان میں بند کر دیا، تفصیلات زیادہ ہیں، مگر 2 مرتبہ تاریخ میں جو روایتیں ہمیں ملتی ہیں اور جو معتبر کتابوں میں 2 مرتبہ ان کو زندان میں بند کر دیا، اور عبداللہ ابن عمر کی سفارش اور تائید کے ذریعے سے ان کو رہا کیا گیا، پھر ان کو بند کر دیا گیا۔ مگر جو تحقیق کے مطابق جس قول پر اعتماد کیا جا سکتا، کس طریقے سے یہ مسجد کوفہ میں تھا پہلے سے یا زندان سے ان کو لایا گیا مسجد کوفہ، خوارزمی کی عبارت یہ بتاتی ہے کہ یہ مسجد کوفہ میں لوگوں کے ساتھ شریک تھے، اور جب عبید اللہ نے خطبہ پڑھا تو مختار نے جرأت کے ساتھ اعتراض کیا، مگر سید بزرگوار المحقق الکبیر السید عبد الرزاق المقرم الموسوی رضوان اللہ تعالی علیہ کے نقل کے مطابق لما احضر ابن زیاد السبایا فی مجلسہ امر باحضار المختار وکان محبوسا عنده من یوم قتل مسلم ابن عقیل۔ یہ عبارت ہمیں بتاتی ہے، اور سید عبد الرزاق مقرم موسوی کی عبارت، جب آل نبی کو اسیروں کو جب حاضر کیا گیا، پیش کیا گیا ان کو عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے، تو حکم کیا کہ مختار ثقفی جو زندان میں بند ہے، محبوس ہے، ان کو بھی حاضر کیا جائے، دکھانے کے لیے کہ میں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، اذیت دینے کے لیے۔ یہاں سے اندازہ لگائے کہ یعنی مختار کو پیش کرنا مطلب یہ ہے کہ مختار کو یقیناً اذیت ہوگی، اور دل دکھانے کے لیے، اذیت پہنچانے کے لیے، نفسیاتی طور پر دباؤ اور پریشر ڈالنے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد نے زندان سے ان کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ یہ جو ہے عبد الرزاق ابن مقرم کی عبارت ہے۔ مگر جو معالی السبتین کی عبارت ہے، مقتل کی ایک کتاب ہے، یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب ان کو حاضر کیا گیا مختار کے سامنے، یعنی زندان میں، اس کتاب میں بھی معالی السبتین جو کتاب ہے، اس کتاب سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے ان کی عبارتوں سے کہ زندان میں تھے، وہاں سے جناب مختار کو حاضر کیا گیا۔ تو یہ عبارت سے بھی ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہے اذیت دینے کے لیے، مختار کو نفسیاتی طور پر ان کو دباؤ میں رکھنے کے لیے یہ کام انہوں نے انجام دیا، اور جب ان کو پیش کیا گیا اور سر مبارک امام حسین کے اوپر کوئی کپڑا ڈالا تھا، اور اندازہ نہیں ہوا جناب مختار کو کہ جو ہے عبید اللہ نے کس جرم کا ارتکاب کیا ہے، تو مکالمے کے بعد جناب مختار نے یہ کہا کہ میں نے یہ سنا ہے، قد بلغنی ان سیدی و مولائی الحسین قد توجہ نحو العراق، میرے مولا، میرے آقا سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کربلا کی طرف روانہ ہے، عراق کی طرف روانہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ان کے ہاتھوں مجھے رہائی ملے گی۔ معلوم نہیں تھا، زندان میں بند تھا، یہ عبارتیں یہ بتاتی ہیں کہ مختار زندان میں تھا، اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ جو ہے کربلا کا یہ اتنا بڑا واقعہ رونما ہوا ہے اس عبارت کے مطابق۔ مگر مختار نے جب یہ جملہ کہا تو لعین نے، عبید اللہ ابن زیاد نے یہ بتا دیا کہ یہ جو میرے سامنے تشت میں جو سر مبارک ہے، جس پر کپڑا اس نے رکھا تھا، یہ سر مبارک ہے ابو عبداللہ الامام الحسین علیہ السلام۔ تو اس وقت جناب مختار نے عزم کیا اور ارادہ کیا کہ جو ہے انتقام لینا ہے،
اور فلما نظر المختار الى الرأس الشریف جعل یلطم على رأسه وینادی وا سیدہ وا مظلومہ۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد جناب مختار نے گریہ کیا اور وا سیدہ وا مظلومہ کی آوازیں بلند کی، اور پھر دوبارہ ان حقائق کی روشنی میں دوبارہ مختار کو زندان میں بند کر دیا گیا۔ اور تفصیلی جائزہ یہ اقوال تو ابھی نقل کرنے پر ہم نے اکتفا کیا، آنے والی گفتگو میں کتنے مرتبہ زندان میں ان کو بند کر دیا گیا، اور کب ان کو زندان میں بند کیا گیا تھا، اور جو ہے کب ان کو رہائی ہوئی اور کس کے ذریعے سے مختار کی رہائی ہوئی، یہ کچھ تفصیلات ہیں اختصار کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آنے والی گفتگو میں میں اشارہ کروں گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔